ریویو طاہر صاحب ریویو کر رہے تھے کہ آج جس طرح کے بیانات آ رہے تھے ناصر بٹ صاحب کا رسپانس، آپ خواجہ آصف صاحب کا دیکھ لیں، ایک بکھلاہٹ. رانا صاحب نے تو ویلکم کیا. نہیں، رانا صاحب نے خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہا ہوں. خواجہ آصف صاحب نے بھی اویڈ کیا. دیکھیں نون لیگ کو اسے ایز اپنی ہار کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. دیکھیں پولیٹیکلی فیصلے، ملک صاحب آپ نے میری پھر معافی چاہتا ہوں، یہ سیاست کی بات ہی نہیں ہے. کورٹ کا، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، جو آرڈر آف گورنمنٹ باؤنڈ ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز کو پابند ہے. اعظم نذیر صاحب، طاہر صاحب لیکن کہہ رہے ہیں ہم اس کو ریویو میں جائیں گے. اس کا مطلب ہے حکومت اس کی مخالفت کرے گی. اس میں ریویو کی ایک گراؤنڈ جو انہوں نے، دیکھیے مجھے، میرے لیے آپ نے بھی تو بات میری کاٹ کے اعظم نذیر صاحب کی خبر مجھے دیکھی ہے. امپورٹنٹ ہے نا سر اس کے اوپر. اس میں جو لرنڈ ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اس کیس کا کوئی نالج نہیں ہے. ہو سکتا ہے اعظم نذیر طاہر صاحب اس بیسس پہ جانا چاہ رہے ہو کہ اس کے بعد انہوں نے حصہ لیا ہے نا جی. انہوں نے عدالت نے کہا تھا آپ یہیں بیٹھے ساری کارروائی نہیں ہے. ملک صاحب میں نے تو یہیں پہ پڑھا ہے جو آپ کے موجودگی میں. سر بتائیے. عدالت کی پروسیڈنگ ایک گو میں بھی نہیں ہوئی. عدالت نے باقاعدہ بریک لی ہے، گھنٹے کی بریک آئی ہے، پھر دوبارہ 12 بجے ٹیک اپ کیا ہے. تو سفیشینٹ ٹائم تھا اور سارے فیکٹس پہلے اویئر تھے. یہ بھی چلے ایک ہے کوشش کر لیں. خیال ہے کہ رجوع کرنا چاہیے. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکلی جو ہے نا پریشرز ہوتے ہیں، گورنمنٹ اس پہ انڈیو پریشر لے رہی ہے. حالانکہ نہ پی ٹی آئی صحت پہ کوئی سیاست کرنا چاہتی ہے، نہ کسی طرح کی سیاست ایکسپیکٹ کرتی ہے. گورنمنٹ کو بھی کھلے دل سے اس چیز کو لینا چاہیے. دیکھیں کوئی بھی ایڈورسری ہو، گورنمنٹ دیکھیں آپ جس طرح کہ آپ کی لائن آف کوشچننگ ہے، دیکھیں وہ چیز کچھ اس طرح پہ ٹلٹ ہر کسی کا جانے نظر آ رہا ہے. خیال آتا ہے دماغ میں 3 سال کیوں نہیں سے ملا، کیوں مل گیا. تو یہ شاید پریشانی ہو. حکومت کہتی تھی نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی، تو یہ ڈھیل والا حصہ تو آ گیا، دوسرا ڈیل والا مجھے نہیں پتا. تو اب یہ پریشانی، حالانکہ اس طرح کے اسٹیپ گورنمنٹ کو اور امبیرس کرے گا. میرا نہیں خیال اس طرح کی چیز کرنی چاہیے. دیکھیں عدالت نے بڑا ہی نپا تلا آرڈر کیا. عدالت نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے انڈیفینیٹلی رکھنا ہے. عدالت نے تو ایکسپرٹس پہ چھوڑا ہے. ایکسپرٹس آج کہتے ہیں عمران خان 100% فٹ ہیں، شاید وہ جو ہے نا واپس ریفر کر دیں. یہ تو ان کا کام ہے. بات ہے کہ اصل چیز کو دیکھیں کہ عوام کے اس وقت مسائل کیا ہیں. دیکھیں اس ڈیبیٹ سے ہم ہٹ کے ہیں. ابھی ٹھیک ہے ایک بڑی اچھی ڈیبیٹ چلو ملک میں چل پڑی کہ صوبے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، پی ٹی آئی اس کی حمایت کرے گی. دیکھیں ہمارا تو اوور آل آئین جو اپنے پارٹی کانسٹیٹیوشن جو انیشل تھا اس میں تو 19 صوبوں تک کی پروپوزل تھی. ہم تو پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کی بھی بات کرتے رہے ہیں. آپ سپورٹ کریں گے اس چیز کو؟ یہ 28ویں ترمیم میں یہ کھپ چل رہی ہے دونوں چیزوں کی جو آپ کہہ رہے ہیں. میں براڈر بات کر رہا ہوں. آپ سپورٹ کریں گے اگر یہ ترمیم آتی ہے؟ دیکھیں ایک سر 28ویں ترمیم آئی تو آپ کی جماعت سپورٹ کرے گی. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. دیکھیں آئینی ترمیم کوئی بھی کرنی ہو، 26ویں 27ویں کی نا، دیکھیں ان حکومتوں کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں تھا. مینڈیٹ کس سینس میں؟ فارم 47 کی نہیں بات کر رہا. 28ویں آگے کو سپورٹ کریں گے کہ آپ نے کوئی بھی آئینی ترمیم کرنی ہے پہلے عوام سے اس کا مینڈیٹ تو لیں. سندھ کے لوگوں کی رائے لیں، پنجاب کے لوگوں کی رائے دیں. اگر لوگ آپ کو اس تقسیم کے لیے ووٹ دیتے ہیں تو پھر بے شک صوبے بنائیں. آپ کی جماعت سپورٹ کرے گی اگر 28ویں ترمیم؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو تو ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ اسمالر یونٹس ہونے چاہیے، وائبل بھی رہتے ہیں. جیسا راج صاحب نے بات کی کہ اتنے بڑے صوبے نہیں مینیجیبل ہوتے. ایک آئی جی کس طرح سے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرتے ہیں، مگر اس کانٹیکس میں سپورٹ کی. ملک صاحب صوبوں کے اوپر بھی نا سیاست نہیں ہوگی. دیکھیں جو پاکستانیت کی بات ہے نا، اس کا جو پریشر آنا ہے نا لوگوں کا، اس کو کوئی روک نہیں پائے گا. اب ہم لوگ کوئی بات کر رہے تھے تو آپ نے اچانک، میں بہت امپورٹنٹ بات کرنے ٹائم ختم ہو گیا.